لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. حاضرین گرامی، وقت کافی ہو گیا ہے اور ہمارے مہمانان گرامی تمام آ چکے ہیں. علماء حضرات پروگرام کو جاری رکھیں گے. اس پروگرام کے دو بنیادی مقصد تھے. ایک جو اس سال ہمارے مدارس کے اندر جن طلباء کرام نے حفظ مکمل کیا ہے ان کو اسناد دی جائیں گے، اور دوسرا اس پروگرام کا ایک خصوصی مقصد اور بھی ہے. اس مقصد کو بتانے سے پہلے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے ہم اس کو اسلام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں. اور یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے پسندیدہ ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین عطا فرمایا، اور اسی نسبت کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بدولت یہ دین بھی عظیم ہو گیا اور اس دین پر چلنے والی امت بھی عظیم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح مجھے باقی انبیاء پر فضیلت ہے اسی طرح میری امت کو بھی دیگر تمام امتوں پر فضیلت ہے. دین ہمارا اسلام ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سابقہ ادیان ہیں ان میں افراد و تفریق نظر آتا ہے. عیسائیت کے اندر ایک انتہا تھی کہ انہوں نے اپنے دین کو چار دیواری کے اندر بند کر لیا. رہبانیت کا تصور عیسائیت کے اندر ہے، یعنی کہ جب تک ایک آدمی اپنے آپ کو گرجا گھر کی چار دیواری کے اندر مقید نہیں کرتا تو وہ اس کا دین مکمل نہیں ہوگا. یعنی عیسائیت پر چلنے کے لیے وہ گرجا گھر کی چار دیواری ضروری ہے. اور دوسرا مشہور مذہب یہودیت کا ہے. یہودیت دوسری انتہا پر چلے گا. تو ہمیں جو دین اللہ نے دیا ہے یہ دونوں افراد اور تفریق سے مختلف ہے. یہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ دنیا چھوڑ دو. دنیا چھوڑنے کا بھی حکم نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کو دنیا کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کر دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے آخرت کی کھیتی ہے. یعنی اسی دنیا میں رہ کر ہم نے جو عمل کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں دینا ہے. مشہور دعا ہم کرتے ہیں، آپ سب کرتے ہوں گے، میرے ساتھ آپ بھی کر لیں. ہم کرتے ہیں اکثر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس میں یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنی دنیا کی بھی اچھائی مانگے اور آخرت کی بھی اچھائی مانگے. دنیا کی اچھائی کیا ہے کہ انسان کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے. یاد رکھیں، اس دنیا کی کا حسن جو ہے وہ چار چیزوں کے اندر ہے. کتنی چیزوں کے اندر ہے؟ چار چیزوں کے اندر. نمبر ایک، تعلیم. تعلیم نہیں ہے تو دنیا کی یہ زندگی حسین نہیں ہو سکتی. جہالت اس دنیا کی سب سے بڑی گمراہی ہے. نمبر دو، تربیت. تعلیم مل گئی لیکن آگے تربیت نہیں ہے تو وہ تعلیم اسے مزید گمراہیوں کا راستہ دکھاتی ہے. وہ گریڈ ہو کر بھی چور ہو سکتا ہے.
وہ مسند نشین ہو کر بھی دین فروش بن سکتا ہے اگر تربیت نہ ہو. تو یہ دو چیزیں، پہلی کیا چیز تھی؟ تعلیم، دوسری تربیت، تیسری ہے معیشت. انسان کی معیشت اگر کمزور ہو تو یاد رکھیں اس کا اثر انسان کے دین پر بھی پڑتا ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، آپ سب ایک جملہ سمجھتے ہوں گے کہ بھوک ایسی ظالم چیز ہے جو تہذیب مٹا دیتی ہے، تہذیب و تمدن کو کھا جاتی ہے، تربیت کھا جاتی ہے بھوک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر خوف ہے اس بات کا کہ دیگر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اسے کافر نہیں بنائیں گے. انسان زانی ہو سکتا ہے، انسان کے اندر اس کی خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی، کفر تک نہیں جائے گا. لیکن ایک ایسی برائی ہے جو انسان کفر تک لے جاتے ہیں، اور وہ ہے وہ کیا ہے؟ بھوک، محتاجی. جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے، بھوک آ جائے، معیشت کمزور ہو جائے، تو انسان کی غیرت مل جاتی ہے، دین مل جاتا ہے. تو اس دنیا کو حسین کرنے کی تیسری چیز ہے معیشت، اور اس دنیا کی کا حسن چوتھی چیز جو ہے وہ ہے صحت. تو ہمارے لیے تعلیم بھی ضروری ہے، تربیت بھی ضروری ہے، معیشت بھی ضروری ہے، اور صحت بھی ضروری ہے. یہ چار بنیادی ستون ہیں اس دنیا کی زندگی کو حسین کرنے کے لیے. اب ہم سے اگر ہم غور کریں تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اس موجودہ نظام کے اندر یہ چاروں شکلیں اب کمزور ہیں. تعلیم نہیں ہے، جہاں تعلیم ہے وہاں تربیت نہیں ہے. تعلیم و تربیت ہے ہو، لیکن آگے انسان کے پاس معاش نہیں، روزگار نہیں ہے. تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، آگے کمائی کا اس کا ذریعہ معاش نہیں ہے. آپ یاد رکھیں، معاشی طور پر بدحال شخص کبھی ایماندار نہیں ہو سکتا، کبھی ایماندار نہیں ہو سکتا. وہ مسجد میں بیٹھا ہو، محراب و منبر پر ہو، وہ دین کو بیچ کھائے. کیونکہ انسان کی جسمانی ضروریات ایک حقیقت ہے، آپ اسے صرف دعاؤں سے پیٹ نہیں بھر سکتے، نوافل سے پیٹ نہیں بھرا جا سکتا. یہ ہماری روح کی خوراک تو بن سکتی ہے، جسم کی خوراک انسان کے گرد و وظائف نہیں بن سکتی. جس کی خوراک ہمیں روٹی کھانی پڑے گی، ہمیں پانی پینا پڑے گا. آپ دیکھیں ایک آدمی سارا دن صرف اسی پر لگا رہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں گا، اللہ میرا پیٹ بھر دے گا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہو جائے، لیکن اس دنیا کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس میں یہ نہیں ہے. نظام یہی ہے، اور یہ نظام انبیاء سے اللہ نے سکھا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، نہیں چرائی. آپ کی زندگی میں ہر وہ آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیشت کے لیے بھی کیا کچھ نہیں کیا. صحابہ کرام تاجر بھی تھے، صحابہ کرام دنیا کے مختلف ممالک میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مختلف ممالک کے اندر خصوصاً اس وقت روم ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اور اس میں صنعتی خصوصاً ہتھیار بنانے کا کام روم کے اندر ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی جماعت کو تیار کیا کہ وہاں جا کر رومیوں سے ہتھیار بنانے کا فن سیکھا. اب یاد رکھیں، آپ کو پتا ہوگا اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں، اس میں کچھ قیدی بن گئے. قیدیوں کے بارے میں جب یہ فیصلہ طے ہوا ان قیدیوں سے معاوضہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، ایسا فیصلہ ہوا معاوضہ دے کر چھوڑ دیا جائے گا. تو معاوضہ کیا طے ہوا؟ پیسے طے ہوئے، کچھ پیسے لیے گئے ٹھیک ہے، لیکن ان سے ایک اور معاوضہ بھی طلب کیا گیا کہ تمہارے پاس جو فن ہے ہمارے بچوں سے، تمہارے پاس جو فن ہے، یعنی اس وقت کا سب سے بڑا دشمن جو مشرک تھا اس کو
فن کی اس قدر اہمیت ہے کہ دشمن کو کہا جا رہا ہے فن سکھا دے کہ ہم تیری جان بخش دیں گے. ہے دشمن اس کی جان بخشی کے ہے فن سکھانا طے ہوا. اس وقت فن تھا، کتابت فن تھی، ادب فن تھا. تو مشرکین میں سے بعض لوگوں نے انصار اور مہاجرین کے بچوں کو یہ فنون سکھائے. اب فنون کی اس قدر اہمیت ہے. اب موجودہ دور میں ہم پاکستان میں جہاں رہ رہے ہیں، آپ یاد رکھیے آگے یہ نہیں ہے کہ یہ حکومتیں بدلیں گی، پھر ایک فراوانی آئے گی، رزق میں انتہا ہو جائے گا، روزگار آ جائے گا، پیسہ بڑھ جائے گا. نہیں، یہ مزید حالات خراب ہوتے جائیں گے. اس لیے اب ضروری یہ ہے کہ انسان کو اس طرف بھی آنا چاہیے. فنون اپنے روزگار کو کمانے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. ہمارے پرانے جتنے بھی تاریخی مدارس ہیں ان میں باقاعدہ ان کے شعبے ہوتے ہیں. ہندوستان بڑے صغیر سے قبل جب یہ انگریز نہیں آئے تھا، ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے مدارس ہیں ان تمام مدارس میں یہ فنون کا باقاعدہ شعبے تھے. ان میں باقاعدہ سکھائے جاتے تھے. طب ایک شعبہ تھا، حکمت سکھائی جاتی تھی اور دیگر بہت سارے کتابت. یہ سارے شعبے پرانے مدارس کے اندر موجود تھے، لیکن انگریز نے ان پر ظلم کیا. انگریز نے اس پورے نظام کو ہائیجیک کر دیا. اس وقت شروع میں ہمیں اپنے اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے مدارس بنانے پڑے، ایک خالص نظام دینا پڑا. لیکن جب ہم نے اپنا ملک حاصل کر لیا تب ضرورت یہی تھی کہ پھر ہم دوبارہ اپنی تعلیم کو یکجا کر لیں. لیکن وہ نہیں ہوا. اس کا بہت بڑا نقصان ہم نے اٹھایا. لیکن آج پھر ضرورت ہے کہ ہم اپنے دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ فن بھی سکھائیں. اب یاد رکھیں فن ہمارے ہاں ایک رواج پا گیا ہے. میں اس سے شدید مخالف ہوں. خطابت فن نہیں ہے. خطابت فن نہیں ہے. یہ تو دل کی آواز ہوتی ہے. یہ دل کی آواز ہے. یہ تو وعظ و نصیحت کی مسند ہے. جب کسی لوگوں نے فن بنا لیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس مسند پہ بیٹھ کے وہ پیسے کمائے گا. بیٹھ کر پیسے کمائے گا. اب جب پیسے کمائے گا اس میں اخلاص کہاں رہا؟ اب یہ ایسی مسند ہے، اس کے اثرات پلے کے دل پر پڑتے ہیں. اب جب کہنے والے کے دل میں اخلاص نہیں، پلے کے دل میں کیا اخلاص ہے؟ اب تو بعض خطبات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی جو ایک تقریر کے جو وہ ہے معاوضہ ہے وہ 75 ہزار ہے. اور ذاکرین کے جو معاوضے ہیں وہ تو کوئی لاکھوں میں. نعت خان یہ کیا تھا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی تھی. یہ تو ثناخوانی تھی. لوگوں نے اسے بھی فن بنا دیا. تو دین کے جتنے بھی شعبے ہیں یہ ہرگز فن نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کے لیے فن سیکھنا چاہیے. الحمدللہ میری ایک خواہش تھی. اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے اپنے طور پر اسی مدرسے کے بغل میں ایک سینٹر بنانے لگے ہیں جو ابھی اس کی تعمیر مکمل ہوئی ہے، ابھی ہونی ہے. اس پر بھی ہمیں بہت ساری رقم درکار ہے. تو اس میں 4 شعبے ہم رکھیں گے: کمپیوٹر، سلائی، پلمبرنگ اور ویلڈنگ. پڑھنے والے یہاں جو بچے ہیں ان کو باقاعدہ ان فنون میں سے کسی ایک فن کا ماہر بنایا جائے. دین کا اصل مقصد یہ ہے، اس کا مقصد ہرگز یہی نہیں تھا کہ آپ ایک مکمل طور پہ عالم بن کر پھر آپ آگے جا کر کیا کریں، مدارس بنا لیں. یہ ضرورت ہے. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ انسان دیندار بن جائے. انسان دیندار بن جائے. وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہو دیندار ہو، امانت دار ہو. وہ پلمبر ہو تو امانت دار ہو. وہ ویلڈنگ کر رہا ہو تو اس کے دین میں، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. وہ کمپیوٹر پر بیٹھا ہو تو وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو. یہ اصل مقصد تھا دین کا. اب آپ کے یہ بچے انشاءاللہ اس مرکز میں اپنے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنون بھی سیکھیں. اور ہم کوشش کریں کہ دیگر مدارس کے بچوں کو بھی اسی طرح متوجہ کیا جائے کہ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ فنون بھی سکھائیں. دین ہرگز کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. ہرگز نہیں ہے. ہرگز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس کا بیڑا اٹھاتا ہے تو پھر یہ دوسروں کو حکم ضرور دیا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر لیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آدمی کے ذریعہ معاش کو
ہم نے پورا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو تربیت دی۔ اصحاب صفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ اصحاب صفہ ہے۔ اب اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ وہ سارے صحابی جو آپ سے دین سیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخراجات کی ذمہ داری صحابہ پر ڈالی ہوئی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو عقیقے کا طریقہ پوچھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے سر کے بال آپ تراشیں اور اس کو ترازو میں رکھ کے تولیں، جتنی چاندی بنے اس کا صدقہ کریں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو صدقہ کہاں کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے اصحاب صفہ۔ صدقہ کہاں کرنا ہے؟ میرے اصحاب صفہ۔ تو کہتے ہیں کہ مدینہ میں جب کہیں بھی اس قسم کی تقریبات ہوتی، صدقہ کہاں پہنچتا تھا؟ اصحاب صفہ۔ جب آپ کو کوئی آدمی صدقہ لے کر آتا تو اصحاب صفہ کو دیتے، اور جب آپ کو ہدیہ لے کر آتا تو صرف اپنا حصے کا لیتے اور باقی اصحاب صفہ پر خرچ کرتے۔ اور پھر اصحاب صفہ کی پوری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر ڈالی ہوئی تھی۔ کسی صحابی کے ذمہ 10 طلباء تھے، کسی صحابی کے ذمہ 3 تھے، 4 تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف روزانہ اصحاب صفہ کے 200 طالب علموں کو کھانا دیتے۔ تو ان سینٹر کو آباد رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ان مساجد کو، مدارس کو۔ لیکن مدارس اور مساجد کی یہ ضروری ہے کہ ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی رغبت دلائیں تاکہ آگے ان کی کمائی کا ذریعہ دین نہ ہو۔ میرے نہایت محسن، میرے عزیز، میرے قابل قدر، اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ ان کی خدمات کو میں ان کے منہ کے سامنے اب کیا بیان کروں، وہ میری کہنے پر تشریف لائے ہیں۔ تو ہم سب اب وہاں جائیں گے، اس عمارت کا افتتاح کریں گے، وہاں دعا ہوگی، آپ کا یہ جلسہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ قاری صاحب آپ کے اس جلسے کو جاری رکھیں گے تو میں اپنے مہمان کے ساتھ وہاں بیٹھوں گا اور دعا کریں گے۔ اب سارے حضرات میرے ساتھ وہاں چلیں، ٹھیک ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، ان سے اس عبادت کا آغاز کراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔